الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 2 اگست 2023 بروز بدھ ہے، بمطابق 14 محرم الحرام، جو اب 15 محرم الحرام سن 1445 ہجری میں بدل چکی ہے۔ آج کی یہ تاریخ آج سے تقریباً 28 دن قبل 4 جولائی بروز منگل 2023 کو میں نے اپنے مخدوم مکرم حضرت مولانا مخلص عبداللہ دامت برکاتہم العالیہ سے مدینہ طیبہ میں طے کی ہے۔ میرا زندگی میں پہلا سفر حج مبارک تھا، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے اور اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول اور مبرور فرمائے۔ میں مدینہ طیبہ پہنچا، حضرت کا فرمان مجھے مکہ مکرمہ مل گیا تھا لیکن مصروفیت سے نہ دیکھ پایا، تو وہ 4 جولائی بروز منگل 2023 بنتا ہے۔ میں نے اس وقت تاریخ لکھی اور واٹس ایپ پہ اس کی تصویر حضرت کو ارسال کر دی، تو شیخ نے ایک بڑا پیارا جملہ فرمایا جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں۔ فرمانے لگے کہ جلسے تو ویسے ہی مقدس ہوتے ہیں، یہ ہمیں مدینہ طیبہ کی ایک تقدیس کی نسبت مل گئی۔ اصل تو نسبتوں کی بات ہوتی ہے، یقین مانیے جس کو نسبت نہیں ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج سب سے بڑا معاملہ نسبتوں کا ہے۔ ابو جہل مکہ میں رہ کے نسبت نہ رکھ کے محروم ہو جاتا ہے، اور صہیب رومی بن کے بھی نسبت رکھ کے کامیاب ہو جاتا ہے۔ ابو لہب مکہ میں رہ کے بھی ناکام ہو جاتا ہے، چچا ہونے کے باوجود بھی ود فیملی قرآن کہتے ہیں جہنمی قرار ہے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جتنی عمر نہیں، اس جتنا وہ معاملہ باقی نہیں، لیکن رتبے میں اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نسبتوں کی قدر فرماتے ہیں۔ بس اللہ ہماری نسبتوں کو سلامت باکرامت رکھے۔ میرے دوستو، اللہ کا کرم کہ اللہ نے عافیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچایا۔ شہدائے اسلام کانفرنس ہے، اور میں نے محرم الحرام میں امام علی مقام حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے جملہ رفقا رضی اللہ عنہم، ان کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ میں انتہائی نپی تلی، ججی تلی اور سنجیدہ گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا۔ میں انشاءاللہ شہادت حسین پہ چند وہ باتیں جو ترازو اور میزان میں رکھ کے تولی ہوئی ہوں، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوفیوں کے ہاتھوں کیوں ہو گئی؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ کوفیوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالا تھا؟ جی نہیں۔ کیا کوفیوں کے مال کھائے تھے؟ جی نہیں۔ کیا کوفیوں کے ساتھ حضرت حسین کی کوئی زمین کا لینا دینا تھا؟ جی نہیں۔ کوئی مالی معاملے؟ جی نہیں۔ کوئی ذاتی معاملے؟ جی نہیں۔ کوئی اخلاقی معاملہ؟ جی نہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ کوفی یہ سارا اپنے چہرے پر کالک ملنے پہ تیار ہو گئے؟ معاملہ کیا ہے؟ کس بنیاد پر یہ واقعہ کربلا پیش آیا؟ ایک تو تقدیر ہے،
اللہ کی طرف سے اللہ نے حضرت حسین کو رتبہ دینا تھا، نہ حضرت حسین کو میدان کربلا کی شہادت مقدر تھی، رب نے قسمت میں لکھی تھی، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن ظاہری جو اسباب ہے جسے کہتے ہیں ویزیبل ریزن، جو ہمیں آنکھوں سے وجوہات نظر آتی ہیں، یہ 2 اور 2 4 کے ساتھ جسے ہم سمجھ سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ اب توجہ رکھنا، بات دراصل شہادت امام حسین کی حضرت حسین سے شروع نہیں ہوتی، معاملہ تھوڑا پیچھے جاتا ہے۔ وہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں، اور حضرت عثمان کے قاتلین میں اکثر قاتل یہ کوفہ سے تعلق رکھنے والے، یہ شخص جسے دنیا عبد الرحمن بن ملجم کہتی ہے، جو قاتل حضرت سیدنا علی المرتضی کا ہے، یہ ملجم کا بیٹا عبد الرحمن، کتنے بھائی تھے، کہاں رہنے والے تھے، ان کے بھائیوں نے کیا کیا ہے، اس کو نکال لیں تو مسئلہ نکھر جائے گا۔ یہ عبد الرحمن بن ملجم کے ایک بھائی خالد بن ملجم بھی ہے، یہ دونوں ابنائے ملجم کون ہے؟ خالد بن ملجم حضرت عثمان کا قاتل ہے، اور عبد الرحمن بن ملجم حضرت علی کا قاتل ہے۔ کیا وجہ ہے بھائی؟ معاملہ کیا ہے؟ ان کو کوفے سے لینے دینے کا کیا معاملہ؟ وجہ کچھ اور ہے میرے دوستو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یارانے کو صحابہ اور حضرت رسول اللہ کے گھرانے کو اہل بیت کہتے ہیں۔ جب سے دین آیا، نبی یا یارانے میں ہے یا نبی گھرانے میں ہے۔ امت کو یہ 2 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی بتا دیا کہ میرے صحابہ کی مثال آسمان کے ستارے اور میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے۔ اب کشتی اور ستارے کا آپس میں تعلق یہ ہے، یہ آج کل گوگل میپ بنا ہے جس میں ہم راستہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کتنی مسافت ہے، بائی ٹرین کتنا ٹائم لے گا، بائی بائک کتنا لے گا، اور واکنگ ٹریک پہ پیدل کیسے جائیں گے، یا ہم بائی کار کتنے ٹائم میں جائیں گے۔ یہ گوگل میپ اب بنا ہے، جب گوگل میپ نہیں تھا تو اس وقت تو جب سمندروں میں، دریاؤں میں، پانیوں پر سفر ہوتے تھے تو کشتی والے ستاروں کو دیکھ کر اپنے راستے متعین کرتے تھے۔ حضور پاک نے صحابہ کو ستارے، اہل بیت کو کشتی فرما کر یہ بات کا اشارہ دیا کہ تم صحابہ کا پیار دل میں رکھو، اہل بیت کی سواری میں بیٹھو، تمہارا بیڑا پار ہے۔ لیکن کوئی طبقہ اس یارانے اور گھرانے کو آپس میں لڑانے پہ تلا ہوا ہے، اسی لیے ایک ہی گھر سے پیغمبر کے گھرانے کا بھی قاتل نکلتا ہے، پیغمبر کے گھرانے کا بھی قاتل نکلتا ہے، یارانے کا بھی قاتل نکلتا ہے۔ ابن ملجم حضرت علی کا بھی قاتل عبد الرحمن، ابن ملجم خالد حضرت عثمان کا بھی قاتل، ایک بھی نبی کا داماد، دوسرا بھی نبی کا داماد، ان کو صحابہ اور اہل بیت کا یارانہ اچھا نہیں لگتا۔ ٹھیک ہو گیا، جب حضرت عثمان شہید ہو گئے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ طیبہ سے اپنا دارالخلافہ تبدیل فرمایا کہ اگر دارالخلافہ مدینہ طیبہ رہا تو مدینہ میں تو فسادات ہر وقت ہونا شروع ہو جائیں گے، حکومتی کھینچا تانی شروع ہو جائے گی۔ نبی کا شہر تو پرامن چاہیے، نبی پاک کے شہر میں تو 100% سکون چاہیے، لہذا دارالخلافہ بدلیں۔ کہاں جائیں؟ کہا جی مکہ مکرمہ، کہا وہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ ایک جگہ ہم فساد کے فتنے اور ڈر سے نکل رہے ہیں تو دوسری جگہ وہی ہو، کوئی اور شہر دیکھیں۔ تو اس وقت جو نیا نیا شہر بسایا تھا حضرت عمر نے، وہ کوفہ تھا، اور کوفہ ایسا ایریا ہے جو سنگم پہ ہے، ادھر عجم ہے ادھر عرب، یہ سنگم ہے۔ تو حضرت علی المرتضی کوفہ تشریف لے گئے، نبی پاک کے 1500 صحابہ یہاں تشریف لے گئے۔ یہاں ایک اسلامی مدرسہ جسے اسلامک یونیورسٹی کہتے ہیں وہ حضرت عمر نے قائم کی تھی، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہاں کا سربراہ مقرر فرمایا تھا۔ حضرت علی یہاں تشریف لے گئے۔ جب حضرت علی یہاں گئے ہیں، لیکن بدقسمتی کوفہ کے اکثر اہلیان کی کہ یہ بے وفا نکلے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکثر دور مشاجرات میں گزرا ہے، کبھی جمل کبھی صفین، ان معاملات میں فتوحات اسلامیہ کم ہو گئی تھی،
اور کوفہ کے چند شرپسند اس بات پہ خوش تھے کہ لڑائیاں اس معاملے میں آپس میں چلتی رہیں۔ سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کا ایک موقع پہ حضرت معاویہ سے چھوٹی صلح ہوتی ہے، حضرت علی کی توجہ، یہ صلح حسن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، صلح ہو گئی ہے۔ کس بنیاد پہ؟ کہ اب رمضان المبارک کی آمد ہے، دومت الجندل میں اس بات پہ صلح ہو گئی ہے کہ جو علاقے آپ کے پاس وہ آپ کے زیر کنٹرول، جو ہمارے پاس وہ ہمارے زیر کنٹرول، رمضان کے بعد بات کریں گے۔ اوکے، حضرت علی کوفہ واپس آئے ہیں تو 21 رمضان کو سیدنا علی المرتضیٰ دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ اس کے بعد زمام خلافت راشدہ کا بالکل اخیر ہے، آخری جو 6 ماہ وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن نزل کے ہاتھ پہ پورے کرانے تھے۔ حضرت امام حسن سربراہ مملکت بن جاتے ہیں اور اس زمام خلافت کو سنبھال لیتے۔ اسی دوران امام حسن نے ایک معاملے کا وزٹ فرمایا اور حضرت حسن نے دیکھا کہ مجھے فیوچر پلان، مستقبل کی ترتیبیں کیا بنانی چاہیے۔ تو ہم سب موافقین مخالفین کی کتابیں متفق ہیں کہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کا ہاتھ بڑھایا اور حضرت حسن نے صلح کے لیے خود سفر فرمایا۔ حضرت امام حسن، امام حسین اور ان کے بچپن کے ساتھی دوست ہیں حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تشریف لے گئے، تینوں بھائی یہ گئے حضرت معاویہ کے پاس صلح کے لیے۔ تو درمیان میں سفارت کاری ہوتی رہی تھی، حضرت معاویہ نے سفید کاغذ پہ مہر لگا کے دستخط کر کے دیے کہ بھتیجے حسن جو شرط لکھنی ہے آپ لکھ لو، ہماری طرف سے قبول ہے۔ شرائط طے ہو گئی، صلح ہو گیا۔ اور یہ صلح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بعد 20 سال حضرت معاویہ کی خلافت چلی ہے، 20 سال۔ یہ سن 41 ہجری میں اور سن 60 سے کچھ مہینے پہلے حضرت معاویہ کا انتقال ہے۔ اس صلح کے بعد 20 سال، ورنہ حضرت معاویہ کا 44 سال دور حکومت ہے، گورنرشپ ملا کر۔ تو اس 20 سال میں امام حسن امام حسین کی صلح جو چلی ہے، تو 10 سال امام حسن اس دھرتی پر زندہ سلامت رہے، پھر دنیا سے تشریف لے گئے، اور 20 سال حضرت معاویہ کے دور پورا ہونے تک امام حسین موجود رہے رضی اللہ عنہ۔ اس اتنے عرصے میں ان بھائیوں نے کسی ایک موقع پہ، کسی ایک لمحے حضرت معاویہ سے جنگ کی ہو، کوئی اعتراض کیا ہو، حکومت پر اختلاف کیا ہو، حکومت لینے کی خواہش کا اظہار کیا ہو، یا ان پہ کوئی فتویٰ بازی، کوئی تانا بازی، کوئی لڑائی کی ہو، کہیں بھی ثابت نہیں۔ صلح ہو گئی، دنیا اسلام نے اسے اپریشیٹ کیا، لیکن کوفہ والوں کو یہ صلح نہ بھائی۔ یہ تینوں امام حسن امام حسین اور حضرت قیس رضی اللہ عنہ یہ کوفہ سے گئے تھے، دمشق صلح کر کے واپس کوفہ آئے۔ توجہ رکھنا، اب حق تو یہ ہے کہ تم کوفہ کے شہری ہو، حضرت عمر کا بسایا ہوا شہر ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا آباد کیا ہوا شہر ہے، تو امام حسن تمہارے سربراہ یہاں سے گئے ہیں، تم خوش ہو جاؤ، امام حسن کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ؟ جی نہیں، انہوں نے چیمہ گوئیاں شروع کر دی، حضرت حسن کے خلاف باتیں شروع کر دیں۔ یہ چاہتے تھے صحابہ اہل بیت کی لڑائیاں جاری رہیں، ان کی صلح نہ ہو، محبت نہ ہو، تعلق نہ ہو، فساد ہو۔ تو انہوں نے امیر المؤمنین حسن کے لفظ کو بدل کے یوں کہنا شروع کر دیا، مذل المؤمنین حسن، نعوذ باللہ۔ مذل المؤمنین کا مطلب کہ ہم مومن ہیں اور ہمیں ذلیل امام حسن نے کیا ہے، نعوذ باللہ۔ صرف بات باتوں تک رہتی تو بات ہوتی، یہ بات باتوں سے نکلی، عملی معاملے میں آئی۔ یقین مانیے ہم دونوں موافق مخالف کتابیں متفق ہیں کہ انہوں نے نیزے سے وار کیا امام حسن رضی اللہ عنہ پہ، اور ان کی ران مبارک پر زخم آیا، اور امام حسن رضی اللہ عنہ نے کوفہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ شہر کوفہ جسے عمر نے بنایا، علی نے بسایا، امام حسن نے کوفہ چھوڑا، اپنے بھائی کو ساتھ، اپنے دوستوں کو ساتھ لیا اور مدینہ طیبہ آ گئے۔ اللہ آپ کو حضور پاک کے شہر مدینہ طیبہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں لے جائے۔ امام حسن اپنی شہادت تک کوفہ پلٹ کے واپس نہیں گئے۔ آج بھی امام حسن کی قبر جنت البقیع میں اماں فاطمہ کے قدموں میں مدینہ طیبہ میں۔ وہ کوفہ نہیں گئے، وہ کوفہ کی سرست جان گئے تھے، ان کے معاملات جان گئے تھے۔
کہ یہ اوپر اوپر سے علی علی والے ہیں، اوپر اوپر سے حسن حسن والے ہیں، اوپر اوپر سے حسین حسین والے ہیں، اندر سے یہ ہمارے نہیں ہیں، وہ واپس آئے۔ حالانکہ حضرت علی نے بسایا تھا، حضرت عمر نے بنایا تھا اس شہر کو، امام حسن اپنے بھائی کو لے کر واپس ہے۔ توجہ رکھنا، اب کوفیوں کے دل میں پہلا بغض یہ کہ صلح حضرت معاویہ سے ان بھائیوں نے کیوں کی، کوفیوں کے دل میں دوسرا بغض یہ کہ یہ ہمارے ہتھے نہیں چڑھ سکے، ہم نے حملہ تو کیا، ان کے خلاف محاذ تو بنایا، لیکن زخمی کر سکے کچھ اور نہ کر سکے۔ دوسرا بغض کہ ہم اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ امام حسن آگئے، ان کے دل میں یہ دو بغض پنپتے رہے، چلتے رہے، تا وقت کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے 10 سال بعد حضرت معاویہ بن ابی سفیان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے بعد یزید پایا تخت پہ آیا، تو یزید کی حکومت پر 4 حضرات اس وقت موجود تھے جنہوں نے اعتراض کیا۔ پیغمبر علیہ السلام کے 3 عبداللہ نام کے صحابہ، چوتھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، پہلے عبداللہ ابن عباس، دوسرے حضرت عبداللہ بن عمر، تیسرے حضرت عبداللہ بن زبیر، چوتھے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، اعتراضات چلے۔ ان 2 کے حضرات کی، پہلے 2 کی رائے تھی کہ یوں نہیں ہونا چاہیے، باقی 2 کی بھی رائے تھی ہاں بالکل ایسے نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب ہو گیا یہ چاہتے تھے کہ اس ولی عہد کو ہٹا دیا جائے، کیونکہ جب ولی العہد بنایا جائے اور اس کو ہٹانے کے اختیار ارباب حل و عقد کو ہوتا ہے، تو یہ چاہتے ہٹا بھی سکتے تھے۔ حضرت معاویہ کا تجویز کنندہ بات تو صرف ایک تجویز تھی، ابھی قرار نہیں پکڑی تھی یہ حکومت، تو اسے ہٹایا بھی جا سکتا تھا۔ ان حضرات نے تگودو کرنے کے لیے یہ چاروں مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس بھی، حضرت عبداللہ بن عمر بھی، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی، حضرت حسین ابن علی بھی، یہ چاروں یہاں جمع ہیں۔ انہوں نے 5 ماہ یہاں قیام کیا ہے۔ شعبان، حضرت معاویہ کا انتقال رجب میں ہے، 22 رجب کو انتقال ہے، پھر اس سے 22 رجب کے بعد شعبان 1 مہینہ، رمضان 2 مہینہ، شوال 3 مہینہ، ذوالقعدہ 4 مہینہ، ذوالحج 5واں مہینہ، 5 مہینے یہ چاروں بیٹھ کے مکہ مکرمہ میں مشورہ کرتے رہے۔ تب جا کر یزید کی حکومت بڑی مضبوط ہو گئی تھی۔ ان میں پہلے 2 حضرات کی رائے یہ تھی کہ اب بات ٹھیک تو نہیں تھی کہ بیٹا باپ کے بعد بنتا، لیکن اب معاملہ ہو گیا ہے، اب لہٰذا خاموش ہو جانا چاہیے۔ لیکن باقی 2 حضرات عبداللہ ابن زبیر، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی رائے یہ تھی نہیں، ان کے معاملے میں ان کے خلاف بھی جتنا ہو سکے تگودو کر کے عوامی رائے کو اکٹھا کر کے اگر ممکن ہو تو ان معاملات میں بات کی جا سکے۔ ابھی اسی اثناء میں تھے کہ کوفیوں تک یہ بات پہنچی جن کے دل میں پہلے 2 بغض موجود تھے۔ پہلا بغض یہ تھا کہ امام حسن حسین نے حضرت معاویہ سے صلح کیوں کی ہے، دوسرا بغض یہ تھا ہم نے امام حسن پہ حملہ کیا، وہ ہم سے بچ نکلے۔ انہوں نے اس معاملے کو دیکھتے ہوئے انہی کوفیوں نے جو اس وقت کئی چھوٹے تھے اب جوان ہو گئے، جو جوان تھے تب بوڑھے ہو گئے، انہوں نے خطوط لکھنا شروع کیے امام حسین کے نام، حسین آپ آئیے کوفہ میں بیٹھیے، کوفہ میں بیٹھ کے ہمیں دین سکھائیے، ہمارا کوئی رئیس نہیں ہے، ہمارا کوئی بڑا نہیں ہے، ہمارا کوئی حکمران نہیں ہے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہمارا کوئی سربراہ نہیں ہے، ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے، ہمارا کوئی بزرگ نہیں ہے، آپ کے والد کا شہر تھا، آپ کے والد نے اس شہر کو بسایا، آپ کے بھائی نے اس شہر کو بسایا، آپ آئیے۔ امام حسین جانے والے نہیں تھے، وہ جانتے تھے انہوں نے میرے والد کے ساتھ کیا کیا۔ امام حسین جانے والے نہیں تھے، وہ یہ بات جانتے سمجھتے تھے انہوں نے میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا، اسی لیے انہوں نے 5 ماہ انتظار کیا۔ کوفی 5 مہینے اپنے ہاتھ میں قلم لے کے صفحے کرتاس پر خطوط در خطوط لکھتے گئے، 1 خط 2 خط 4 خط 10 خط 1000 خط، کئی ہزار خطوط آئے۔ تاریخ کے اوراقوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 18,000 کے لگ بھگ حضرت امام حسین کو خطوط ملے ہیں۔ یہ خط ملتے امام حسین اپنے دوست نبی پاک کے صحابہ کے ساتھ اس بات کو شیئر فرماتے کہ کوفی خط لکھ رہے ہیں، سب کو پتا ہوتا، یہ ہنس کے ٹال دیتے کہ ان
झूठों के पास तो नहीं जाना चाहिए। एक दो खत को तो चलो नजरअंदाज बंदा कर दे, लेकिन जब सैकड़ों खतूत आ जाए इंसान सोचने में मजबूर हो जाता है। सैकड़ों तो छोड़ो, जब खतूत हजारों में बदले, इतने इतने थैले बाई ढाका कर इमाम हुसैन को मिल रहे हैं। हजरत हुसैन हैरान है, दोस्तों से मशवरा किया है, सबकी राय ये है हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने मक्का मुकरमा न छोड़िए, ये दारुल अमन है। अल्लाह की किताब ने इसे कहा है मन दखलहु कान आमिना, जो काबतुल्लाह में आ गया इसको अमन है। आप कूफा न जाइए, आप इनकी दावत पे न जाइए, कहने दीजिए, बातें करने दीजिए। जब खतूत आते गए आते गए आते गए, वो हजारों खतूत हुए। साहबा से हजरत हुसैन ने मशवरा किया कि ये लोग कह रहे हैं हमें दीन सिखाओ, हो सकता है मैं इनके पास जाऊं, इन्हें दीन सिखाओ और हम उस इरादों में भी कामयाब हो जाएं कि हम एक अमली तरीके पर हुकूमत वक्त से बात भी कर सकें। क्या मुझे जाना चाहिए? नबी के सारे साहबा की राय एक थी, आपको नहीं जाना चाहिए। हजरत हुसैन खतूत दिखाते, उनके थैले दर थैले दिखाते। अब क्या करो? तो सबने कहा बात तो ठीक है, लेकिन आप न जाइए, इससे पहले भी एक काम और कीजिए, अपना कोई नुमाइंदा बनाइए, उस नुमाइंदे को अथॉरिटी दीजिए, वो आपकी तरफ से बैत का मुजाज बन जाए, आपकी तरफ से वादों का मुजाज बन जाए। वो वहां सफर करे, कूफा के हालात को विजिट करे, कूफा को देखे और वहां के मामलात को देखकर उसके बाद आपको खत लिखे। अगर वहां खैर पाए तब भी बताए, शर पाए तब भी बताए। हालात को विजिट करते हुए आपको मुतनब्बे करके बात बता दे। सब साहबा की राय ये करार पाई कि बात तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा करना चाहिए। हजरत हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना नुमाइंदा बनाया। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रज़ियल्लाहु अन्हुमा को, अकील इब्ने अबी तालिब हजरत हुसैन के चाचू है, उनके बेटे मुस्लिम हजरत हुसैन के चचाजाद कजन है, चचाजाद भाई है, इन्हें भेजा गया। वो भी विद फैमिली गए, अपनी घरवाली के साथ गए, अपने छोटे बच्चों के साथ गए। वहां जाके इलाका देखा, माहौल देखा, वहां पे सेंस ऑफ एरिया, लोगों के दिमाग को पढ़ा, लोगों के हालात को पढ़ा, तो बंदे बजाय ठीक नजर आए। हर बंदा हुसैन हुसैन कहता नजर आया, हर बंदा अली अली कहता नजर आया, हर बंदा अहले बैत कहते नजर आया। और उस वक्त वहां के जो गवर्नर थे, वो गवर्नर भी बड़े नरम रहम दिल आदमी थे, नबी पाक के सहाबी थे। हजरत मुआविया के दौर से वहां पे हुक्मरान थे। उस गवर्नर का नाम सैयदना नौमान बिन बशीर था रज़ियल्लाहु अन्हु। नौमान बिन बशीर को पता चला हुसैन इब्ने अली के नुमाइंदा आए हैं, उन्होंने कोई तारुज़ न किया, बल्कि वो अहले बैत की कदरदानी जानते थे। मुस्लिम इब्ने अकील के खिलाफ कोई काम न किया कि आप यहां बैत ले रहे हैं, लोगों से आहद ले रहे हैं, मीसाको पैमानो प्रॉमिस ले रहे हैं, लोगों से क्या बात कर रहे हैं, कोई बात न की, बल्कि चशम पोशी की। लेकिन यजीद के चंद गुमाश्ते, चंद नुमाइंदे यहां कूफा में मौजूद थे। इन्होंने यजीद को इंटेलिजेंस के जरिए इत्तला भिजवाई, हुसैन इब्ने अली ने यहां नुमाइंदे भिजवाए हैं, तेरे खिलाफ कोई मामला न हो जाए, और तेरा गवर्नर तेरे वालिद की तरफ से है, ये किसी काम में आपकी हेल्प नहीं कर रहा। यजीद तक ये जब बात आई है, यजीद ने अपने गवर्नर को माजूल किया। एक जालिम, इस धरती का एक जालिम और जाबिर शख्स उबैदुल्लाह बिन जियाद, जिसे इब्ने मरजाना, एक ईरानी फारसी नस्ल औरत का बेटा था, इस इब्ने मरजाना को यजीद ने नया गवर्नर बना के भेजा। कूफी बैत कर चुके थे, कूफियों को पता नहीं था हमारे सर पे एक मुसीबत उबैदुल्लाह बिन जियाद की शक्ल में आने वाली है। ये बंदे हजरत मुस्लिम इब्ने अकील के साथ वादा अहद मीसाक पैमान प्रॉमिस करके ये बात तय कर चुके थे, हुसैन इब्ने अली आए, हम उन्हें पलकों पे बिठाएंगे, अल्लाह रासिब अलैन इज्जत करेंगे, अपनी बच्चे, अपने बच्चियां, अपनी माल, अपनी औलाद, अपनी जान, अपना वक्त लगाना पड़ा, हम लगाएंगे। हुसैन इब्ने अली को बुलाओ। इन्होंने कंफर्मेशन के लेटर लिखा, ये लेटर हजरत हुसैन की तरफ रवाना हुआ। हुसैन इब्ने अली को मिला, इन्होंने अपने सहाबा दोस्तों को दिखाया। आपकी राय 5 महीने से ये थी, ये सच्चे नहीं है, ये झूठे हैं, ये वादा खिलाफ करते हैं, ये तो बिल्कुल आहद और पैमान को तोड़ देते हैं। लेकिन इन्होंने मेरे नुमाइंदे को भी यकीन दिला दिया, क्या अब तो मुझे जाना चाहिए। अब्दुल्ला अपने अब्बास के बारे में आता है रज़ियल्लाहु अन्हु, पैगंबर के सहाबी हैं, रसूलुल्लाह के चचा के बेटे हैं, रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई है, हजरत अली मुर्तजा के भी चचाजाद भाई है, हजरत हुसैन के वालिद के चचाजाद है, तो बाप के चचाजाद भाई भी वालिद
کے درجے پہ ہے. اس بارے میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ والد اور چچا کے درجے پہ تھے. عبداللہ ابن عباس نے کہا حسین میرا اب بھی اعتماد نہیں ہے ان کوفہ والوں پہ, میرا اب بھی یقین نہیں ہے, میں الان کما کان بھی ان پہ بیلیف نہیں کرتا. آپ کو نہیں جانا چاہیے عبداللہ ابن عباس کا حضرت حسین سے ایک دوسرا رشتہ بھی ہے. وہ دوسرا رشتہ یہ ہے, عبداللہ ابن عباس نبی پاک کے کزن ہیں, نبی پاک حضرت حسین کے نانا ہیں, نانا کا کزن بھی نانا نانا ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت حسین کے اس رشتے میں نانا بھی لگتے ہیں. وہ فرمانے لگے, بلکہ سواری کے پیچھے چلتے چلتے حضرت حسین ابن علی کو عرض کیا, حسین نہ جائیے, ہو سکتا ہے یہ بدل جائیں, کچھ دن مزید دیکھیے, لیکن اگر آپ چاہتے بھی ہیں خدا را بچوں کو نہ لے جائیے, خواتین کو نہ لے جائیے. یہ نبی پاک کے صحابہ ہیں جو کتنی طرف سے کہہ رہے ہیں. ابھی تک کوئی جنگ کا زمانہ بھی نہیں تھا, کوئی جنگ کا ماحول بھی نہیں تھا, کوئی اعلان جہاد بھی نہیں تھا. ابھی تو صرف وزٹ تھا دین سکھانے کے لیے. یہاں سے ان ظالموں کی نفی ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں حسین ابن علی گئے ہیں تو صحابہ کیوں نہیں گئے, صحابہ ساتھ کیوں نہیں گئے. حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت نبی کے 12 صحابی حضرت حسین کے لشکر میں 72 شہدائے کربلا میں شامل ہیں. ظالم کہتے نہیں گئے, لیکن جو نہیں گئے وہ اسی لیے نہیں گئے, کوئی جہاد کا اعلان تو نہیں تھا, کوئی حضرت حسین نے آواز تو نہیں دی تھی کہ آؤ جہاد کے لیے جاتے ہیں. اگر بات یہی ہوتی کہ اعلان جہاد تھا یزید کے خلاف, تبھی حضرت حسین سفر کر رہے تھے. آؤ آج دنیا میں گوگل میپ کا زمانہ ہے, دنیا میں ایک ایک چیز یہاں پر چیک کر کے دیکھی جا سکتی ہے. یہ میں آپ کے سامنے مکہ مکرمہ سے کوفہ کا راستہ گوگل میپ پہ سرچ کر کے دکھا رہا ہوں کہ مکہ مکرمہ سے کوفہ کا سفر کتنا. مکہ مکرمہ سے کوفہ کا سفر یہ 1681 کلومیٹر بنتا ہے, اور مکہ مکرمہ سے دمشق کا سفر یہ کوئی 1300 کلومیٹر کے لگ بھگ بنتا ہے. اگر صرف یزید سے ٹکرانے کی بات تھی, کوفیوں کی دعوت نہیں تھی, تو یہ گوگل میپ آج بھی بتا رہا ہے حضرت حسین کو یزید کا راستہ تو قریب پڑتا تھا, دمشق چلے جاتے, کوفہ کیوں گئے؟ اس کا معنی ہے وہ جہاد کے لیے نہیں جا رہے تھے, ابھی تو ابتدائی معاملہ تھا, تبھی حضرت حسین نے بلایا نہیں تھا. باقی صحابہ جاتے کیسے؟ اور تیسری بات, حضرت حسین کے سگے بھائی, باپ شریک بھائی, حضرت علی کے بیٹے. میں چکوال کی سرزمین پہ بیٹھا ہوں, چکوال کی سرزمین کو آوانوں کا شہر کہتے ہیں. آوان حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد ہیں, سید کی طرح محترم قوم ہے, حضرت محمد بن حنفیہ بن سیدنا علی کی اولاد ہے. اعوان کا دنیا میں ایک نام ہے, تو سید الاعوان, جد الاعوان, فرزند علی حضرت محمد بن حنفیہ بھی مکے میں رہے حضرت حسین کے ساتھ, تو وہ بھی تشریف نہیں لے گئے. اگر اعلان جہاد کی بات ہوتی تو یہ اپنے بھائی کے بغیر کیسے رہ سکتے تھے؟ اگر بات ہوتی کہ سب نے جانا ہے, وہ بھی تو نہیں گئے. حضرت حسن کے بڑے بیٹے حضرت حسن مثنیٰ بھی تو نہیں گئے, یہ بھی تو اپنے چاچوں کے ساتھ نہیں گئے. تو آپ جب نبی کے صحابہ پر یہ بات کہتے ہیں کہ وہ نہیں گئے, نعوذ باللہ غلط ہے, تو حضرت علی کے بیٹے اعوان کے سربراہ حضرت محمد بن حنفیہ بن علی کو کیا کہو گے؟ ان پر کیا اعتراض آئے گا؟ محمد بن حنفیہ غیر فاطمی سید ہے حضرت علی کے, حضرت فاطمہ سے بیٹے نہیں ہیں. حضرت خولہ بنت جعفر الحنفیہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کی بیوی ہے, ان کے بیٹے ہیں, تو وہ بھی تو نہیں گئے. تو جو جواب آپ ان اہل بیت کا دیں گے وہی جواب صحابہ کرام کا دے دیں. اور اس سے اگلی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواس حضرت حسین کے مقابلے میں جو کوفیوں کا 40,000 کا لشکر تھا, اس لشکر میں کوئی حسین کے مقابلے کے لیے نبی کا صحابی آیا؟ اس لشکر میں بھی تو ایک صحابی مقابلے میں نہیں تھا, وہ تو یزیدی تھے یا ابن زیادی تھے, وہ تو وہی تھے. تو اس طرح تو بات نہیں ہو سکتی. سنیے اب, لیکن حضرت حسین رضی اللہ عبداللہ بن عباس کی بات کو اپنی جگہ رکھ کے نظر انداز فرما کر اولاد کے ساتھ تشریف لے گئے کہ مجھے تو کنفرمیشن ہو گئی ہے,
اب تو مجھے اپنے نمائندہ نے خط لکھ دیا ہے, ذہن میں ہے نا بات, تشریف لے گئے. حضرت حسین زبالہ پہنچتے ہیں ابھی عراق کے ایریا میں, اور اطلاع ملتی ہے کہ وہاں تو گورنر حکومت والا تبدیل ہو گیا. تو نرم ترین نبی کے صحابی گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ, یزید نے انہیں بدل دیا, ابن زیاد جیسے ظالم کو بھیجا, اور ابن زیاد آیا اور کوفیوں کو آ کر کہا, کوفیوں تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں. کہا کیا؟ کہا تلوار. ایک تلوار کو دیکھ کے کوفیوں نے بیعت توڑ دی, اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت میں بھی خود پڑ گئے اور انہیں بھی شہید کر دیا, اور سب کچھ آپ کے خلاف ہو گیا. آپ بتائیں جب یہ حضرت حسین کو اطلاع جاتی ہے, اس وقت جب حضرت حسین رخت سفر باندھ چکے ہیں, اور ادھر سے صحابہ کا اصرار تھا کہ آپ نہ جائیے, کوفی وفادار نہیں ہیں, تو حضرت حسین کا کیا ری ایکشن تھا؟ تاریخ کی تمام کتابیں موجود ہیں, ساری تواریخ میں موجود ہے واقعہ کربلا, کہ حضرت حسین نے فرمایا کہ اب ہمیں واپسی کر لینی چاہیے, اب ہمیں ان پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ساتھی سچ کہتے تھے, اب اسٹریٹجی بدلیں, کوئی ترتیب بدلیں, پالیسی کی ترتیب مزید مشورہ کریں. لیکن اس موقع پہ حضرت مسلم بن عقیل کے جو بچے تھے نا, اولاد, وہ کھڑے ہو گئے کہ ہمیں تو اپنے باپ کا قصاص لینا ہے, ہمیں تو اپنے والد کا بدلہ لینا ہے. اب حضرت حسین کی مروت اور شرافت کتنی بڑی تھی کہ حضرت حسین ان کے ساتھ کیسے نہ جاتے, کہ ابھی تک کہ میرے ساتھ آئے ہیں, اب جب بات ان کی آ گئی تو میں ان کو چھوڑ دوں؟ یہ بھی تو بھتیجوں کی اولاد, یہ بھی تو کزن کی اولاد, بھتیجے تھے نا. تو مروت اور شرافت دیکھیں حضرت امام حسین کی, یہ تشریف لے گئے ان کے ساتھ. اور جب وہاں گئے ہیں, وہاں پہ جا کے جو کوفیوں سے مقابلہ ہوا ہے, اور وہاں پہ پہنچ کے جو کوفیوں سے نبرد آزما ہوئے ہیں, اور ان کوفیوں نے امام حسین کے سامنے اپنی نظریں بدلی ہیں, اور وہی ابن زیاد کے بندے, وہی عمر بن سعد والے, وہی شمر, وہی خولی, پوری ترتیبیں یہ جو سامنے آئے ہیں, ان کو حضرت حسین نے فرمایا, اوے میں آیا نہیں ہوں, میں تو بلایا گیا ہوں, میں تو انوائٹڈ ہوں, میں تو تمہاری دعوت پہ آیا ہوں. ہو سکتا تھا یہ مقابلہ صرف اس حد تک رہتا کہ چلو مقابلہ ہو جائے, لیکن جب یہ ظالم آگے بڑھے اور حضرت حسین کے سامنے آنکھیں ان نے صاف کی نا کہ آپ کیوں آ گئے, فلاں فلاں, ابن زیاد کے سامنے نمبر بنانے کے لیے کہ ہم نے نہیں بولا. پھر حضرت حسین نے فرمایا, اچھا پھر تاریخ چاہتی ہے کہ میں راز فاش کروں, میں اس معاملے کو تشتزبام کروں. تو پھر حضرت حسین نے وہ تمام تھیلے جو حضرت حسین کے ساتھ اونٹوں پہ سوار تھے, جس میں ان کے خطوط تھے, وہ اٹھا کر ان کے کمانڈروں کے سامنے زمین پہ پٹخ دیے کہ اوے فلاں یہ تیرا خط نہیں ہے, اوے فلاں یہ تیرے باپ کا نہیں ہے, اوے یہ تیرے چچا نے نہیں لکھا, اوے یہ تو نے نہیں لکھا, یہ تم نے نہیں لکھا, بتاؤ. جب یہ بات کھل کے اور نکھر کے سامنے آئی کہ انہی نے بلایا تھا, اب دو باتیں تھیں. اب ظالم کوفی جو ابھی تک بدعہد تھے, جو میثاق پیمان اور وعدہ توڑ چکے تھے, بے وفا تھے, اب وہ قاتل بنے. کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے حضرت حسین کو یہاں آنے دیا, ابن زیاد کھا جائے گا, ہمیں یزید کھا جائے گا, اور نہ آنے دیا اور یہ راز حسین نے فاش کر دیا, بات یزید ابن زیاد تک پھر پہنچی کہ بلانے والے یہ تھے, یہ خطوط کے ڈھیر ان کے ہیں, تب بھی مر گئے. اب ادھر جائیں بھی مریں, ادھر جائیں بھی مریں. ان ظالموں نے بے وفائی تو پہلے کی تھی, قتل کا اقدام اس وجہ سے کیا. میں نے آپ کو شروع میں ایک جملہ کہا تھا کہ اگر آپ کو بات یاد ہو کہ دو بغض ان کے سینے میں تھے. امام حسن نے حضرت معاویہ سے حضرت حسین کے ساتھ مل کے صلح کیوں کی؟ دوسرا ہماری چنگل سے بچ کے گئے. اب تیسرا وار کیا تھا حضرت حسین پہ, اب وہ فاش ہو گیا. حسین نے تو ہمیں شرمندہ کر دیا سب کے سامنے, ہمارے جھوٹ کو اعلان ٹھوک بجا کے دنیا کو بتا دیا. اب اپنے جھوٹ پہ پردہ ڈالنے کے لیے ان دو بغضوں کا انتقام لیا اور حضرت حسین کا مقابلہ کیا. یہ پوری گفتگو کا خلاصہ ہے. حضرت حسین کی شہادت ہوتی ہے. یہاں میں ایک جملہ کہتا ہوں جو شروع میں پہلے ابن زیاد کی طرف سے کمانڈر آیا تھا, اس کا نام تھا حر بن یزید. کوفہ والوں میں اگر کوئی بندے دا پتر سی نہ ہو, ایسے وفادار بندہ اگر نکلا تو شروع میں تو وہ کمانڈر بن کے آیا. اس نے حضرت حسین کا راستہ روکا. حضرت امام حسین نے فرمایا میں خود نہیں آیا, میں اس دعوت پہ آیا ہوں. انہوں نے کہا اچھا,
یہ معاملہ ہے. آپ چلیں ابن زیاد کی بیعت کریں. انہوں نے کہا جا, میں نے اس کے وہ جس کا دم ہلاتا پھرتا ہے ابن زیاد جس کے سامنے, اس یزید کی بیعت میں نے نہیں کی, اس کی بیعت کروں. یہ شان حسینی کے خلاف تھی, مروت حسینیہ کے خلاف تھی. انہوں نے کہا اچھا اگر آپ نے بیعت نہیں کرنی تو پھر کیا؟ کہا اگر ان کی رائے یہی تھی کہ مجھے بلانے میں خطا کر بیٹھے, واپس چلا جاتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ واپس بھی نہیں جائیں گے, ہمیں ابن زیاد کا حکم ہے, نہ آپ واپس جائیں گے نہ آپ ابن زیاد کے پاس جاتے ہیں. تو ایک کام کرتے, ایک معاہدہ کر لیتے, میں ابن زیاد کو خط لکھتا ہوں کہ اب کیا کریں, تو جب تک اس کا جواب نہیں آتا آپ نہ کوفہ کے راستے پہ جائیں نہ مدینہ کے راستے پہ جائیں, آپ کسی تیسرے راستے پہ چلیں, ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں, 1-2 دن میں جواب آتا ہے پھر فیصلہ کر لیتے. حضرت حسین نے معاہدہ قبول فرمایا اور تیسرے راستے پہ چلے جس راستے میں کربلا آتا ہے. یہاں پر چند یزیدی جو ہے نا, جن کا دماغ یزیدیت کی وجہ سے خراب ہے, وہ ایک جملہ سناتے ہیں, حضرت حسین تو یزید کے پاس جا رہے تھے, یزید سے یاری لگا لی تھی, تبھی تو کربلا گئے تھے, کیونکہ کربلا کوفے کا راستہ نہیں ہے, یہ دمشق کا راستہ ہے, یزید کی طرف جا رہے تھے. میں نے کہا بے وقوفو, تم ان نوجوانوں کو, مبتدیوں کو جو نیا نیا کربلا کا معاملہ پڑھ رہے ہوں, تو تم یہ جھوٹا گمراہی کا دعویٰ انہیں سمجھا سکتے ہو, لیکن جو حقیقت کی نظر میں دیکھتا ہے نا کہ یہ کربلا کا سفر امام حسین کا اس معاہدے کی وجہ سے تھا کہ جب تک جواب ابن زیاد نہیں آتا نہ کوفہ جائیں نہ مدینہ جائیں, تیسرے راستے پہ اتفاقی طور پہ فار دا ٹائم اس راستے پہ ہم چلیں کچھ وقت کے لیے. یہ تبھی دمشق کا راستہ تھا, ورنہ حسین ابن علی کو یزیدی نہیں تھا نعوذ باللہ. بس اتنی سی چھوٹی سی ایک بات ہوتی ہے جو اس بات کو اٹھا کے یزیدی کہاں سے کہاں لگا دیتے ہیں. تو ان نقشوں پہ یوں سمجھنے کے لیے یہ ہمارے اکابر کی پوری تحقیق سامنے رکھنا. آپ کی توجہ ہے نا, اب توجہ رکھنا. جب ابن زیاد کا جواب آیا, ساتھ ابن زیاد کی فوج بھی آئی, اور اس فوجی نے کہا کہ مجھے ابن زیاد نے کمانڈر بنا کے بھیجا ہے, اوے ہور تو ہٹ جا, تو نرمی کر رہا ہے, پانی بند کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. حضرت حسین پہ ظلم ہونے لگا تو ہور نے کہا یہ بغیرتی میں نہیں کرنے دوں گا, آپ بات کرو جو بات کرنے کا. کہ یہ کیا معاملہ, نواس رسول ہے سامنے والا, جگر گوشہ بطول ہے, اور اس دھرتی پہ اہل بیت کا افضل افراد میں اس دھرتی پہ اس وقت, یہ نہیں ہو سکتا. تو ہور نے رجسٹ کیا, تو عمر بن سعد کی اس بدماشی کو اس نے روک دیا. 2-4 دن اس پہ گزرے تو ابن زیاد تک اطلاع گئی کہ وہ دونوں کمانڈر تو تیری طرف سے حسین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, وہ تو کچھ نہیں کر رہے. تو ابن زیاد نے تیسرا اور آخری ظالم بھیجا جس کا نام شمر ہے, اور یہ شمر بڑا چال باز بندہ تھا. شمر جس قوم کا تھا نا, اس قوم کی ایک خاتون حضرت علی کے گھر شادی ہوئی تھی, ان کی وہ حضرت علی کی بیوی تھی, اس قوم کی, اس کی بہن نہیں تھی. لوگ کہتے ہیں بہن ہے, ام البنین, جی نہیں, قومی بہن ہے. ان کی شادی حضرت علی کے ساتھ ہوئی تھی. تو حضرت علی کے 3 بیٹے اس خاتون سے تھے, اور وہ تینوں میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے. ابو بکر ابن علی, عمر ابن علی, عثمان ابن علی, یہ تینوں بھی میدان کربلا کے شہید ہیں. حضرت حسین کے ساتھ 72 تنوں میں شامل ہیں. حضرت علی کے بیٹے ہیں, حضرت حسین کے بھائی ہیں. تو شمر ان کو جانتا تھا. تو شمر نے کہا ڈیوائیڈ اینڈ رول, تقسیم کرو اور اپنا الو سیدھا کرو والی ترتیب اٹھائی. ابن زیاد سے خط لکھوایا کہ ان تینوں کو امان ہے کیونکہ میرے قومی بھانجے ہیں, یہ حسین سے ہٹ جائیں, ہم حضرت حسین سے نعوذ باللہ نمٹ لیں گے. تو امان کا خط لکھوایا اور آ گیا. جب ادھر آیا اور ان حضرت حسین کے بھائیوں کو اس نے خط پیش کیا کہ بھائی آپ کو امان ہے, آپ آ جائیں, ان کے ساتھ ہم نمٹ لیں گے. تو ان بھائیوں نے جو منہ پہ چمیٹ ماری ہے نا شمر کو, وہ بھی تاریخ کے اوراق میں انمٹ نقوش کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. انہوں نے وہ خط اٹھایا اور شمر کے منہ پہ دے مارا, کہا اے بے ایمان, تیرے اندر بے وفائی ہو سکتی ہے, ہم حسین پہ جان تو دے سکتے ہیں, بے وفائی نہیں کر سکتے. یقین مانے یہ تینوں اپنے بھائی پر, اپنے بھائی کی شہادت سے پہلے شہید ہوئے, انہیں جان واری. پھر شمر نے کیا 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 نہ کیا دنیا جانتی ہے. او مکالا ملس کے قیامت تک انتے لانتا آندے پیرا سے. اور کیا, اس نے نواس رسول کی خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا. میں کہتا ہوں لعنہم اللہ, قاتلہم اللہ. میرے دوستو,
اس میں کردار ان کوفیوں کا تھا جن کے دل میں پہلے امام حسن کا بغض، پھر وہاں سے چھوٹ جانے کا بغض، پھر حضرت معاویہ سے صلح کا بغض، پھر حضرت حسین پہ آ کے نکالا. یہ وجہ شہادت بنی ہے. میں مانتا ہوں یزید ظالم ہے، اس نے اپنی طرف سے بندے بھیجے تھے، لیکن اس فوجیوں میں زیادہ تعداد تو ان کوفیوں کی تھی جو یہاں کے تھے. یہ گھر بلا کے انہوں نے حضرت حسین کے ساتھ یہ کام کیا. اور یہ ظالم بولتے کس پہ ہیں؟ لوگ بولتے حضرت ابو بکر پہ ہے. میں کہتا ہوں گھر آئے مہمان کی قدر ابو بکر نے کتنی کی ہے اور ان کوفیوں نے کتنی کی ہے؟ نہیں سمجھے؟ ہجرت کی رات حضور علیہ السلام کس کے گھر گئے تھے؟ بولیے. حضرت ابو بکر کے. اور حضرت ابو بکر نے حضور پاک کو لیا، غار ثور میں 3 دن گزارے، اپنی جان میں اپنی جان، اپنا وقت، اپنا مال حضور پہ خرچ کیا. ایڑی وہاں رکھ دی جہاں مشکی نے ڈنگ مارے. ابو بکر سہ گیا، اپنی پگڑی اپنے قمیض سے جتنے سوراخ بند کر سکتا تھا بند کر کے سہ گیا. مدینہ گیا، نبی پر سب کچھ قربان کیا. اور آج بھی روزے میں حضور پہ پہرا دیتے ہوئے قبر ابو بکر کی گنبد خضرا میں ہے. اس نے گھر اے مہمان کی قدر کی، واپس مکہ رہنے نہیں آیا. حضور کے ساتھ گیا تو آج تک وہاں ہے. یہ قدر کی ابو بکر نے گھر آئے مہمان کی. اور ظالموں، محبت حسینی میں ابو بکر پر بولنے والوں، تم نے گھر آئے مہمان کی کیا قدر کی ہو؟ کوفی لانتی ہو، تم نے کیا قدر کی؟ تم نے تو گھر آئے کو ذبح کیا، آل اولاد سمیت ذبح کیا. تم بکواس کرتے ہو ابو بکر صدیق پہ جس نے گھر آئے مہمان پہ تن من دھن لگا دیا تھا. اور میرے دوستو مجھے یہ بتائیں، ان کوفیوں نے خیمے کیوں جلائے تھے؟ میرے خیال میں اب پوری گفتگو سننے کے بعد تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خیموں کو آگ کیوں لگائی تھی. پتہ ہے قتل تک ابھی ان کا معاملہ پورا نہیں تھا جب قتل حسین ہو گیا. کیوں؟ وہ جو خطوط پڑے ہوئے تھے حضرت حسین کے پاس وہ خیمے میں تھے نا. اگر وہ کھل جاتے اور بات جاتی ابن زیاد پہ، بات جاتی یزید کے پاس، یہ ادھر سے بھی گئے ادھر سے بھی گئے، تو ان ظالموں نے خیموں کو آگ لگائی ہے. یہ دیکھیں نا، خواتین کو تو کوئی انہوں نے گزند نہیں پہنچائی، وہاں گزند نہیں ہے، لیکن خیموں کو آگ لگائی ہے. تو وجہ یہ ہے کہ وہ یہ ثبوت مٹانا چاہتے تھے. یہ ظالم وہ پروف ختم کرنا چاہتے تھے، وہ ایویڈنس ختم کرنا چاہتے تھے کہ کہیں وہ خط ہمارے پکڑے نہ جائیں اور ہم پکڑے نہ جائیں. میرے دوستو، یہ واقعہ کربلا کی چند جھلکیاں تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. ہماری طرف سے حضرت حسین کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. میں 2 باتیں کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں. ایک امام حسین کا جنازہ کس نے پڑھا ہے اور ایک امام حسین کی قبر کہاں ہے. دنیا یہ بڑے سوالات کرتی ہے. میں نے اپنے شیخ مکرم حضرت مولانا عبدالستار توسوی نور اللہ مرکزہ سے لے کر آج تاریخ ابن کثیر البدایہ تک تمام پوچھ پچھ اور پورے مطالعے کے بعد آپ کی خدمت میں ان 2 سوالوں کا جواب دینے لگا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ کا سر مبارک ان ظالموں نے کاٹ کے ابن زیاد اور ابن زیاد سے یزید کے دربار میں بھیجا تھا. پیچھے جسم مبارک تھا، اس جسم مبارک کا جنازہ اہل غامریہ، یہ کربلا کے ساتھ ایک گاؤں ہے، ان لوگوں نے پڑھا تھا. اور دوسرے دن انہوں نے آ کے کفن اور تدفین کا معاملہ کیا تھا. سر مبارک ابن زیاد کے دربار میں گیا، وہاں ایک بوڑھے صحابی بیٹھے تھے جو انتہائی بوڑھے تھے اور بالکل وہ انتہائی جیسے کہتے ہیں بڑھاپے کے انتہا تھی. ان کے سامنے ابن زیاد نے چھڑی اٹھا کے حضرت حسین کے ہونٹ مبارک کی طرف اشارہ کر کے حضرت حسین کے حسن کی تعریف کی کہ حسن تو بہت تھا، لیکن کوئی جملہ کہنے لگا اور یوں چھڑی ہونٹوں قریب کی تو اس صحابی نے جو بڑھاپے کی اس عمر کو تھے، لرزتے ہاتھوں میں تکلیف، انہوں نے یوں سر اٹھا کے ابن زیاد کو کہا ارفع قضیبک یا ظالم وَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلازمہ. اور ظالم ابھی تیرے دل کی آگ نہیں بجھی؟ اس شخصیت کو شہید کرنے کے بعد بھی چھڑی سے اشارہ کرتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی جوانی اور اپنی صحت میں حضور علیہ السلام کو یہاں بوسے دیتا دیکھا. وہاں سے سر مبارک یزید کے دربار میں گیا اور یزید سے سر مبارک اس دربار سے مدینہ طیبہ آیا. اور مدینہ طیبہ میں حضرت اماں فاطمہ کی قبر ہے، حضرت امام حسن کی قبر ہے، اور اماں فاطمہ کے پہلو میں حضرت حسین کا سر مبارک مدینہ جنت البقیع میں آج بھی دفن. سر مبارک یہاں. یہ دونوں روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں
ابن کثیر سے پڑھ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ امام حسین کی تربت اقدس پہ جہاں جسم مبارک ہو، جہاں سر مبارک ہو، کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد رحمت نازل فرمائے۔ اللہ ہمیں کردار حسینی پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام شہدائے کربلا کی قبور کو اللہ نور سے منور فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔